السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنی شریعت کی تبلیغ کروائی اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے رسول جو چیزیں آپ کی جانب نازل کی جا رہی ہیں آپ ان کو پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کو، اس کی لائی ہوئی شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہو چکا تھا، جس کے اندر نہ کسی اضافے کی گنجائش تھی نہ کسی کمی کی گنجائش تھی۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اقوال و افعال اور تقریرات کو دین کا بنیادی حصہ بنایا ہے۔ یعنی اسلام دو پیلر پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے کلی یا جزوی طور پر تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اگر صرف اللہ کی بات کافی ہوتی قرآن مجید تو پھر قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہی وہ شبہ تھا جو کفار اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین کو قرآن مجید نازل کرنا ہوتا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، تو آپ کو کیوں بھیجتا، فرشتوں کو بھیج دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے شبہ کے جواب میں کہا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، کہ اگر زمین کے اندر فرشتے چلتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے، انسان کو نہیں بھیجتے۔ یہ کفار کا شبہ تھا، اور ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی رتی برابر بھی حیثیت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں وہ سچی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے خاندان سے آپ رسول ہیں، ہمارے خاندان سے رسول نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور نبی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو یوں ذکر کیا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شخصی طور پر ان کے نزدیک صادق اور امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی سچائی کا انہوں نے 40 سال تک اقرار کیا ہے، اس کا پرچار کیا ہے، آپ کی سچائی پر دوسرے قبیلے میں جا کر کے انہوں نے فخر کیا ہے، آپ کو وہ جھوٹا نہیں بناتے،
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جو باتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، جو چیزیں آپ ان کو بتا رہے ہیں، دراصل وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو چیزیں آج پھیل رہی ہیں، منتشر ہو رہی ہیں، جو شبہات آ رہے ہیں، یہ دراصل وہی سے نکلی ہوئی چیز ہے، وہی منبع و مصدر ہے، یعنی کفار کے نزدیک جو شبہات تھے، اسی شبہات کو یہود و نصارہ نے پھیلانے کی کوشش کی، معتزلہ نے اچکا، اور بعد میں جا کر کے مستشرقین نے اس کو بہت اچھی راہ دی، اور مستشرقین سے جو لوگ متاثر ہوئے انہوں نے مستشرقین کا چبایا ہوا لقمہ چبایا اور مسلمانوں کے درمیان اسے پھیلانے کی کوشش کی۔ ایک عام مسلمان اگر کلمہ کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس اقرار کے ساتھ وہ جان لے کہ اللہ کی توحید کا اقرار نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے؟ کس نے بتایا؟ قرآن کس کے ذریعے سے آیا؟ تو جب نبی کی بات پر یقین نہیں ہے تو نبی کے اوپر کیسے یقین ہوگا آپ کو؟ نبی کی حدیث آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، نبی کی حدیث حجت نہیں ہے، تو قرآن کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا۔ تو اس لیے جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یقین جان لے کہ حدیث کو ماننا، نبی کی سنتوں کو ماننا دین کا بنیادی حصہ ہے، اور جو نہیں مانتا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے، يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ کافر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا اور انہیں اس بات کا پابند کیا کہ آپ اپنی بات نہیں بتائیں گے، اپنے قبیلے کی، قوم کی، اپنے آباء و اجداد کی بات نہیں بتائیں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان مبارک سے وہی بات نکلے گی جو رب جس بات کو نکلنے کی اجازت دے گا۔ اور اس کے بعد ایک دھمکی بھی دی، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے دین میں کوئی ایسی بات کریں گے جس کی رب اجازت نہیں دیتا، تو اللہ نے کہا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ نبی کے اقوال کی، افعال کی حفاظت اللہ نے ایسے کی اور لوگوں کو بتایا کہ ہم نے نبی کو ایسا کہا ہے، آپ اپنی جانب سے نہیں بتا سکتے۔ اس کا مطلب کہ جس طریقے سے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی ہیں، ان کی اجازت سے کہی گئی ہیں۔ جب نبی اپنی جانب سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے دین میں، تو بعد میں کسی کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ منکرین سنت کہتے ہیں لوگوں نے اضافہ کر دیا۔ جب نبی کو اختیار نہیں تھا اضافہ کرنے کا، اللہ نے قدغن لگا دی، تو کیا اللہ دوسروں کو اختیار دے گا کہ وہ دین میں اضافہ کرے، حدیث کو گھڑ لے؟ تو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھیں گے تو منکرین سنت کے شبہات کے تار و پود بکھرتے چلے جائیں گے۔ تار عنکبوت کی مانند ہے، مکڑیوں کے جانے کے مانند ہے، ایک مرتبہ ہاتھ مارے ان کے شبہات پورے کے پورے نیچے چلے آئیں گے۔ اس فتنے کو بھانپتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں کہا تھا، جیسا کہ ابھی حدیث عرض کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے قرآن مجید میں جو حلال و حرام کی باتیں ہیں اسے مان لو، اور اس کے علاوہ جو حلال و حرام کی باتیں ہیں اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خبردار کیا کہ سنو، الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ جیسے مجھے قرآن مجید دی گئی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے میری جانب وحی کا سنت کی روشنی میں سنت کے طور پر وحی کا القاء کیا ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کا ماننا تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طریقے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا بھی اجمالی طور پر پورے مسلمانوں پر واجب ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے فراست والے تھے، انہوں نے لوگوں کو خطاب کر کے ایک مرتبہ خطاب میں کہا، سَيَأْتِي قَوْمٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ، کچھ لوگ آئیں گے
جو قرآن سے دلیل پیش کریں گے کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے، اس لیے تمام چیزیں جب قرآن میں موجود ہیں تو ہمیں حدیث ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگوں سے پوچھ لیں کہ نماز قرآن مجید کے مطابق پڑھ کر کے بتائیے، کیسے کھڑے ہونا ہے، وضو کرنا ہے کہ نہیں اور کیسے کرنا ہے یہ بتائیں، قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے یہ بتا دیجئے، ہاتھ نماز میں کہاں باندھنا ہے، چھوڑنا ہے، نگاہیں آسمان میں رہیں گی زمین میں رہیں گی، رکوع میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے، رکوع تو بتایا گیا لیکن کیا صرف گھٹنا چھونے سے رکوع ہوگا یا پیٹھ برابر ہوگی، سجدے میں جائیں گے تو کہنیاں سٹی ہوئی رہیں گی یا الگ رہیں گی، کہاں سے لائیں گے؟ اللہ قرآن کا نازل کرنے والا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرآن بنایا ہے، بغیر مفسر کے قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے، اور اللہ نے خود کہا ہے اپنے سے سمجھنے کی اگر ضرورت، اپنے سے لوگ اگر سمجھ لیتے تو نبی کو مفسر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خود سے جا کر کے سمجھ لو، نہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کی توضیح، تفہیم اور تشریح لوگوں کے سامنے کر دیں، ما نزل الیہم، جو لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ قرآن مجید جو آپ سمجھائیں اس کی جو تشریح کریں، اس تشریح کو سمجھ کر کے لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی قرآن سے شبہات نکالے، اعتراض کرے احادیث رسول پر، فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، سنت کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرو، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُهُمْ بِالْقُرْآنِ، جو سنت کا جاننے والا ہے قرآن کا سب سے زیادہ اس کو علم ہے، صرف قرآن کے جاننے والے کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی تھا جس نے سرزمین عراق میں جنم لیا، جس کا نام تھا صبیغ، قرآن کے فتنے مسلمانوں کے درمیان پھیلاتا تھا، عجب قسم کے شکوک و شبہات لاتا تھا، لوگوں کے درمیان تشکیک پھیلاتا تھا، متردد کرتا تھا، ایک سے ایک فتنوں کو لاتا تھا۔ خبر اڑتی اڑتی مدینے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا صبیغ کو مدینہ بھیجا جائے۔ صبیغ مدینہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ آئے اور جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر داخل ہوئے۔ صبیغ نے اٹھ کر کے سلام کیا اور کہا میں ہی صبیغ ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہی صبیغ ہو، ٹھہرو ابھی میں تمہاری مرمت کرتا ہوں۔ ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ کھجور کی ٹہنیاں لاؤ اور ہری ٹہنیاں لانا، سوکھی نہیں ہری لانا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ٹہنیاں لیا، شمراخ جس کو کہتے ہیں، جس میں کئی ایک ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور اس سے مارتے گئے، صرف سر پہ مارتے رہے، مار مار کر کے جب ادمرا کر دیا چھوڑ دیا، کہا دم لے لو، پھر چلے گئے۔ پھر جب وہ دم لے لیتا پھر آتے پھر مارتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے سر سے خون ٹپکتا، پھر چھوڑ دیتے، کہتے پانی پلاؤ۔ کئی مرتبہ مارا، وہ عاجز آ کر کے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ جان سے ختم کر دیجئے، یوں تکلیفیں نہ دیجئے۔ اگر آپ میرے ذہن سے سنت کے خلاف اور قرآن کے خلاف پھیلائے گئے شکوک و شبہات کو نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ تمام چیزیں نکل چکی، اب باقی نہیں ہے۔ اس لیے آپ یا تو مار دیجئے یا چھوڑ دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھیج دیا عراق، جاؤ عراق، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا، ایک شخص بھی اس کو نہ سلام کرے نہ اس کا جواب دے، نہ اس کے کوئی قریب بیٹھے اور نہ ہی اس کی خوشی اور غم میں کوئی شریک ہو۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبیغ عراق میں ابن الاجرب جیسا ہو گیا تھا، خارش زدہ اونٹ جیسا، کوئی کسی سے بھی قریب ہوتا وہ دور بھاگتا تھا۔ وہ اتنا عاجز ہو گیا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ اب تو میں اپنی اصلاح کر چکا ہوں، سنت پر قائم ہوں، شکوک و شبہات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، نیک عمل کر رہا ہوں، اب تو لوگوں کو کہیں مجھ سے ملنے کے لیے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پیغام لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ صبیغ نے اپنی اصلاح کر لی ہے، لوگوں کو اس سے ملنے کے لیے کہا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو لوگوں کو ان سے ملنے کے لیے کہو. تو آپ اس قصے سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں سنت کے خلاف شکوک و شبہات پھیلاتا ہے، کہتا ہے سنت تو ٹھیک ہے لیکن عقل میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کی عقل کو سبق سکھائیں کہ تمہاری عقل کتنی ہے. تم جو وضو کر کے نماز پڑھتے ہو، سنت کا انکار کرتے ہو. جس نماز کے لیے وضو کرتے ہو، وضو جو ٹوٹتا ہے اس کا سبب ریا کا خارج ہونا ہے یا پیشاب کا نکلنا ہے، نواقض وضو میں سے جو مرد حضرات کے لیے ہے. یہ بتاؤ کہ وضو ٹوٹنے پر اللہ ان تمام اعضاء کو دھلنے کا حکم دیتا ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹا، اور جس جگہ سے وضو ٹوٹا اس کو دھلنے کا حکم نہیں دیتا ہے. کیا یہ بات تمہاری عقل میں آتی ہے؟ کیسے وضو کر لیتے ہو تم؟ اس لیے دین میں عقل کا دخل نہیں. عقل ہی کتنی ہے؟ 1% بھی عقل نہیں چلتی ہے. اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ سکے، یہ پتا کر سکے کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور آئے ہیں سنت کا انکار کرنے. ایسے لوگوں کو مسجد سے باہر کا راستہ دکھائیں، اصلاح کریں. نہیں سمجھتا ہے مسجد میں نہیں بیٹھنے دے. سماجی بائیکاٹ کریں. جو نبی کی سنت کے بائیکاٹ کے لیے لوگوں کو دعوت دے گا ہم اس کا سماجی بائیکاٹ کریں. حق ہے ہمارا. نبی کی سنت کا دفاع ہر ایک انسان پر فرض ہے. اگر آپ نہیں کریں گے کل قیامت کے دن عند اللہ مسئول ہوں گے. صبیغ جیسی حالت کر دے، نہ ان کے سلام کا جواب دے، نہ ان کی خوشیوں میں شریک ہو، نہ ان کے غمی کے اندر ان کی تعزیت و تسلی کریں. تو انکار سنت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ایسے معاملات کرنے ضروری ہیں. میرے بھائیو، شبہات پر جو رد ہوتا ہے، انکار سنت یا ان جیسے دیگر شبہات پر عقائد میں، اعمال میں جو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ رد ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کافروں کی بات نہ مانیے، ان کے خلاف جہاد کیجیے. بعض مفسرین کہنا رہتا ہے کہ یہ جس کی صحبت اختیار کرے گا اس کی بیماری اس میں سرایت ہو جائے گی، متعدی ہو جائے گی. چونکہ شبہ دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے، جیسے کھجلی جسم کے امراض میں سے ایک مرض ہے، ویسے ہی شبہ دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے. اور شبہ بدعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بدعت سے کفر کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے بدعت اور اہل بدعت منکرین سنت سے دوری بنائے رکھنا ضروری ہے. اور جو لوگ ان بدعات پر رد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو انہیں ان پر رد کرنا اور لوگوں کو بچانا ضروری ہے. اگر ہمارے معاشرے پر لوگ حملہ کریں، تیر، تلوار، بندوق اور دوسرے اسلحے سے، اس حملے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، صرف جان جائے گی. اور جان ایمان پر گئی تو اللہ آپ کے یہاں بہت دھیان دے. لیکن اگر شبہات سے حملہ کریں، انکار سنت کے شکوک و شبہات کو پھیلائیں، عقیدہ توحید کے خلاف شبہات پھیلائیں، اگر اس سے معاشرے پر حملہ ہوگا، یہ تیر و تلوار اور بندوق اور گولیوں سے زیادہ سخت ترین حملہ ہوگا، کیونکہ انسان کو اس میں ایمان اور دین کا سودا کرنا پڑتا ہے. تو جو بڑا حملہ ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ایمان کے اوپر جو حملہ ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ مرتے تو سب ہیں. آپ کی موت کس چیز پر ہو رہی ہے؟ سنت کا اقراری ہونے پر ہو رہی ہے یا انکاری ہونے پر؟ اس سے فرق پڑتا ہے. تو اس لیے اس حملے کے خلاف، اس ہجوم کے خلاف اور اس قسم کے لوگوں کے خلاف کتاب و سنت کے مطابق ان پر رد کرنا اور لوگوں کو حقیقت کی راہ بتلانا بہت زیادہ ضروری ہے. انکار سنت پر یا اس کی تاریخ پر بات آ چکی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انکار سنت کی جو اصل ہے وہ کفار و مشرکین کے درمیان پائی گئی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اقرار نہیں کرتے تھے اور ان کی بات کو توجہ بھی نہیں دیتے تھے اور اہمیت بھی نہیں دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہودیوں نے اور انہی یہودیوں نے نصارہ کے درمیان شکوک و شبہات پھیلائے اور ان کی انجیل کے اندر تحریف پیدا کی. تو عبداللہ ابن سبا نام کا جو یہودی تھا وہ اسلام قبول کیا، اسلام کا چولا پہن کر کے صحابہ کرام کے خلاف اس نے ایک مہم چلائی، ایک محاذ کھولا اور لوگوں کو متنفر کرنا شروع کیا. اس کا نتیجہ داماد رسول ذی النورین
امیر المؤمنین خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں یا نتیجے کے طور پر پیش آیا۔ پتہ یہ چلا کہ شبہات جو ہوتے ہیں وہ قتل و غارت گری پر ختم ہوتے ہیں، نیز یہ کہ اچھے لوگ معاشرے سے اس شبہات کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوسن النصرانی تھا، معبد الجہنی تھا، ابراہیم النظام المعتزلی، بشر المریسی اور جہمی ابن صفوان، ان تمام لوگوں نے یہود و نصارہ سے علم حاصل کیا۔ اور اگر آپ انکار سنت کی تاریخ کو پڑھیں گے تو پوری تاریخ انہی لوگوں کے درمیان، انہی لوگوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور جو بنیاد بنایا انہوں نے عقل کو بنیاد بنایا کہ عقل کے مطابق یہ سنت نہیں آ رہی۔ حدیث کے راویوں میں بلا وجہ عیوب نکالنا بغیر کسی سبب کے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسی ابراہیم النظام المعتزلی نے ایسی ایسی گالیاں دی ہیں، الامان والحفیظ آپ کا کان سننے برداشت نہیں کر سکتا، گالیاں دی ہیں، مذاق اڑایا ہے، ٹھٹھا کیا ہے، جھوٹی احادیث اپنی جانب سے انہوں نے گھڑی، من گھڑت احادیث اپنی جانب سے بنا لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لوگوں کے درمیان پھیلا دیا۔ چونکہ لوگ کم علم ہوتے ہیں، ان کا کنیکشن علماء کرام سے نہیں ہوتا، جو سن لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو حدیث ہی ہوگی، علماء کی طرف التفات کرنے کی اور ان سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شیطان کی بات کو حدیث سمجھ کر کے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور صحیح حدیث جب آتی ہے تو کہتے ہیں نئی نئی بات لاتے ہو۔ جب پہلے سے آپ جھوٹی احادیث پر عمل کر رہے ہیں، جب صحیح احادیث پیش کی جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ نئی نئی بات لے آیا، جبکہ یہ نئی بات 1430 سال پہلے کی پرانی ہے، جو زبان مبارک سے نکلی ہے اور جو کئی تحقیق کے مراحل سے گزر کر کے ہمارے سامنے آئی ہے، اور جو اس کی پرانی بات ہے اس کی تحقیق کی جائے گی تو انہی یہودیوں کے ہاں یا ان سے جنم لیے ہوئے یا ان کی گود میں پلے لوگوں کے ہاں جا کر کے اس کی سند رک جائے گی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ انکار سنت کی مختلف شکلیں ہیں، بہت مشہور ہیں، اور جو لوگ انکار سنت کے اوپر جن لوگوں نے علماء کو سنا ہے یا اس کے تعلق سے پڑھا ہے ان کو پتہ ہوگا، منکرین سنت کا جو حملہ ہوتا ہے تدوین سنت کے اوپر۔ تدوین کا مطلب کتاب میں لکھنا، اور اس کا مطلب جمع کرنا بھی ہوتا ہے۔ تدوین کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کتاب میں لکھنا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو سینے میں جمع کرنا۔ اگر صرف لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو تدوین الجمع، جمع ما شتت و تفرق، جو چیزیں مختلف ہیں بکھری ہوئی ہیں اس کو جمع کر لینا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں تدوین پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 256 سال کے بعد اپنی کتاب کو ترتیب دیا، تو 256 سال کے درمیان حدیث کہاں تھی؟ 256 سال کے درمیان احادیث کہاں تھی؟ تو یقیناً احادیث سینوں میں تھی۔ اور یہ لوگ اگر آپ کو کہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ 250 سال کے بعد حدیث جمع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے حدیث کہاں تھی، تو آپ کہیں یا تو تم کم علم ہو یعنی جاہل ہو، یا پھر جانتے ہو لیکن اس کے باوجود تکبر کا اظہار کر رہے ہو، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے تقریباً 80 سال قبل امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا ترتیب دی تھی، ان سے کئی سال قبل عبد الرحمن ابن ابی ذئب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترتیب دی تھی جس کا نام موطا تھا، ان سے قبل بھی لوگوں نے بہت ساری کتابوں کو ترتیب دیا۔ تو دراصل یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی، بات کو غور سے سنیں گے اور اس شبہے کا جواب لے کر کے جائیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کے اوپر حملہ کرے تو آپ کے پاس جو ڈھال ہو وہ آپ اس کے حملے سے مضبوط ہو، حملے کے ساتھ اس کا اسلحہ بھی ٹوٹ جائے، وہ خود بھی ٹوٹ جائے، جس طلسم کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے وہ طلسم اس کا ٹوٹ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 250 سال میں حدیث کہاں تھی؟ آپ کہیے سینوں میں تھی، سینے میں محفوظ تھی، سینہ بسینہ آیا۔ تو وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کو مانتے ہیں۔ تو آپ یہ کہیے تو پھر قرآن کو کیسے مانتے ہو؟ اللہ نے قرآن لکھ کر کے نازل نہیں کیا۔ اگر صرف لکھا ہوا ہونا دلیل حجت ہے وہی مانی جائے گی تو پورا قرآن مجید
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سماعی صورت میں یعنی سنا کر کے جبریل آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر میں بیٹھ جاتا تھا، یعنی حفظ کر لیتے تھے۔ تو آپ کہیں کہ لکھا ہوا ہونا اگر حجت ہے کہ کتاب کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے وہی مانیں گے، تو پورا قرآن آپ کے نزدیک حجت نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید نازل ہوا تو بغیر لکھا ہوا نازل ہوا۔ تو اگر وہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھوایا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین وحی تھے، ان کو بلاتے تھے، لکھواتے تھے، تو آپ یہ کہیں کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی نے لکھوایا ہے؟ کیونکہ آپ قرآن کی بات مانیں گے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو نہیں، حدیث میں لکھا ہے۔ تو حدیث کو مانتے نہیں تو اس سے دلیل کیوں دیتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاں سے وہ آتے ہیں وہ آپ اس کی گردن کو ہی پہ پکڑ لیں، اگر سانپ کو اس کے دم سے پکڑیں گے تو پلٹ کے کاٹ لے گا، لیکن اگر اس کی گردن پکڑ لیں گے تو وہیں پہ وہ دم توڑ دے گا۔ اگر وہ کہے کہ 250 سال بعد لکھی گئی تو اس کا جواب میں نے کہا کہ بہت سارے علماء کرام نے ان سے پہلے، امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کتابوں کو لکھا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جانب سے تعلیف نہیں کی، بلکہ سن کر کے جو سندن اور اسی طریقے سے ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھی اس میں سے جمع کیا۔ اور اگر کہیں کہ کتابیں لکھی ہوئی ہو تبھی حجت ہے، نبی کے زمانے میں کتاب کہاں پائی جاتی تھی، تو آپ یہی کہیے کہ قرآن مجید لکھا ہوا کیسے نازل نہیں ہوا، تو اس کو تم حجت کیسے مان لیتے ہو؟ اگر تم کہو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی لکھنے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ مجھ سے سب سے زیادہ جو حدیث یاد رکھتے تھے وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، مجھ میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ انہو کان یکتب، کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ اور یہی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہا کرتے تھے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ فنہتنی قریش نے جب دیکھا تو ہمیں منع کیا، کہا کہ لا تکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں کوئی بات نکلتی ہے، کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، تو اس لیے ہر چیز کو نہیں لکھا کرو۔ یہی شبہ آج بھی منکرین سنت پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بات آئی، شبہ کی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول قریش ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات کو نہ لکھوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا اس کو سنیں، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اکتب والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تم ان تمام باتوں کو لکھو جو مجھ سے سنتے ہو، اللہ کی قسم میرے منہ سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، تو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لکھواتے تھے اسی طریقے سے لکھنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام حدیث کو لکھتے تھے اور نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ تھا، ایک صحابی تھے ابو شاہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول بڑا ہی علمی اور بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ ہے، کاش کہ اسے آپ ہمارے لیے لکھوا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنا حج جو کیا ہے وہ 10ویں ہجری میں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبوا لابی شاہ، 1,00,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ ابو شاہ کے لیے لکھ دیا جائے۔ اب تو کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں، تو لکھی ہوئی موجود تھی، غیر مرتب تھی، مطلب یہ کہ کتاب الطہارہ جیسے طہارت کے تعلق سے جو احادیث ہیں وہ ایک ہی باب میں ہوں، نکاح کے تعلق سے جو احادیث ہیں ایک ہی باب میں ہوں، طلاق کے تعلق سے احادیث ایک ہی جگہ میں ہوں، ایسی مرتب نہیں تھی، لیکن جن کو جو احادیثیں ملی وہ یا تو لکھتے چلے گئے یا وہ یاد کرتے چلے گئے۔ تو تدوین کا یہی طریقہ تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 2000 سال کی جو دوری تھی، 250 سال کی جو گیپ تھا، اس گیپ میں احادیث گھڑ لی گئی اور اس کے بعد لکھی گئی، ان کو آپ اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جس زمانے میں زبانی حدیث یاد رکھی جاتی تھی جو چاہا وہ یاد رکھ لیا، نہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، تو یہ نہیں کوئی بھی خبر لے آیا داڑھی ٹوپی پہنا ہوا ہے مان لیا نہیں سچ ہے، فتبینوا ای تثبتوا، تحقیق کرو، اس سے دلیل مانگو، کہاں سے سنا، کیسے سنا، کس سے سنا، دلیل مانگو۔ فتبینوا، اللہ نے پہلے سے قدغن لگا دی تھی، ہر بات کو نہیں ماننا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، جیسا کہ مقدمہ صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث موجود ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرتا چلا جائے، تو ہر بات پر یقین نہ کریں۔ فتبینوا، اس آیت سے علماء کرام نے حدیث صحیح کی تعریف کشید کیا ہے، چنانچہ حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جسے ثقہ راوی نقل کرے، اور یہ نہیں کہ عالم کسی کو بھی ثقہ کہہ دیتے ہیں، مقارنہ مرویات کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ مقارنہ مرویات کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی جن احادیثوں کو بیان کرتا ہے، حافظ حدیث ان کی تمام احادیثوں کو یاد کر کے، اور دوسرے جو اچھے راوی ہیں، حافظ ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، بھولتے نہیں ہیں، ثقہ ہیں، ان کی روایت سے ملاتا ہے۔ جیسے میں نے ایک بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر آپ اسی حدیث کو ہمارے استاذ محترم شیخ آصف مدی صاحب سے پوچھیں گے، یہ کہیں گے ہاں بالکل ایسے ہی حدیث ہے۔ پھر جا کر کے یہ جو طلبہ ہیں مدینہ جامع اسلامیہ مدینہ منورہ کے، ساتوں آٹھوں سے پوچھیں گے کیا یہ حدیث ہے، یہ سب کہیں گے ہاں بالکل اسی لفظ کے ساتھ ہے۔ آپ کے دل میں اطمینان ہو جائے گا، نہیں بولنے والے نے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد توثیق ہوتی ہے کسی راوی کی، تو اس راوی کی تمام روایت کو محدثین پرکھتے تھے، اس کو مقارنہ مرویات کا مرحلہ کہتے ہیں، مقارنہ کرتے تھے کہ ایک استاد سے، جس استاد سے اس نے روایت سنی ہے، ان سے بہت سارے لوگوں نے سنی ہے، کیا اس کی روایت کی تائید ان تمام لوگوں سے ہوتی ہے جو ان کے شاگرد ہیں؟ جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں ثقہ ہے، اور کہیں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے، تقدیم بات وہی ہوتی ہے لیکن تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ثقہ تو ہے لیکن کبھی کبھی وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ امانت داری ہے۔ تو اللہ نے کہا فتبینوا، تحقیق کرو، اور محدثین نے اس سے جو اصول کشید کیے ہیں کہ راوی ثقہ ہو، اور اخلاق میں کوئی بھی کمی نہ ہو، بازار میں کھاتا پیتا نہ ہو، گالیاں نہ دیتا ہو، لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاتا ہو۔ جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے، جو جھوٹا ہے ایک مرتبہ بھی اگر اپنی زندگی میں، دین میں نہیں، اگر اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، دوسرے معاملے میں ایک مرتبہ بھی بولتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، محدثین کہتے ہیں زندگی بھر اس کی روایت قبول نہیں کی جائے۔ ایک شخص بھی دین میں نہیں، اپنی زندگی میں، دنیاوی معاملے میں ایک مرتبہ جھوٹ بول کے سچی توبہ کرتا ہے، محدثین کہتے ہیں رب اس کی توبہ قبول کرے گا، لیکن جو ہمارا اصول حدیث ہے کبھی بھی اس راوی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی راج قول ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ محدثین نے من گھڑت باتیں کر لی۔ اس کے بعد کہا ضابط ہو۔ ضابط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں جیسے سنتا ہو ویسے ہی یاد رکھتا ہو، اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادا کما سمع یا اداہ کما سمعہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات کو کوئی سن کر کے ویسے ہی لوگوں تک پہنچائے جس طریقے سے اس نے سنا ہے، یعنی غلطی نہ کرے، اپنی جانب سے نہ اس کے اندر بڑھا دے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کسی نے بڑھایا ہے کہ نہیں؟ تو ہم 20 شاگرد ہیں اپنے استاذ کے، اور 20 شاگرد ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فلاں بات بیان کی، اب 20 میں سے 18 ایک ہی بات بیان کرتے ہیں، اور 2 ہیں جو تھوڑا سا اضافے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ ان دونوں نے یاد نہیں رکھا ہے، 18 نے یاد رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقارنہ مرویات۔ جب جائیں گے تو دنیا کے کارخانے کو دیکھ کر کے جیسے آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے برتہ حیرت ہی میں نہیں پڑیں گے، ایسا لگے گا سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر آپ ڈوب چکے ہیں، جس کی کوئی تھا نہیں، جس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ضابط کا مطلب یہی ہوتا ہے کوئی بات بیان کرے بھولے نہیں، اور بھولنے والا اگر راوی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنا % بھولتا ہے۔ ہر حدیث میں بھولتا ہے، روایت قبول نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی بھولتا ہے، روایت تو قبول ہوگی، لیکن دوسرا اس روایت میں اس کی تائید کرے تب قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے چاہا مان لیا۔
کتابوں کو کھول کر کے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اتنی جافشانی سے اور عرق ریزی سے محدثین نے حدیث کی حفاظت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 13,000 قدم پیدل چلے ہیں، 13,000 کلومیٹر حدیث کی حفاظت کے لیے۔ 18 سال کی عمر میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کو چھوڑا تھا، زندگی بھر ان سے ملاقات نہیں کی حدیث کے دفاع کے لیے۔ ماں کی وفات کی خبر ملی، خود بھی وفات پائے، 18 سال کے بعد کبھی بھی ماں سے ملاقات نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں محدثین نے حدیث کو گھڑ دیا، وہ تو گھر میں بیٹھے گھڑ سکتے تھے یا من گھڑت روایت بیان کر سکتے تھے۔ بہرحال صحابہ اکرام، اس کے بعد محدثین نے نقل کیا ہے ضابط کے ساتھ ساتھ روایت میں جو سند ہوتی ہے، مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں سعید ابن المسیب، ان سے روایت کرتے ہیں امام زہری، ان سے روایت کرتے ہیں امام مالک، ان سے روایت کرتے ہیں یحییٰ اللیثی، مثال کے طور پر۔ تو یہ تمام راوی جو ہیں، راویوں کا چین سب کا سب ثقہ ہو، ویسے ہی جیسے میں نے بتایا، اور سب کے سب ویسے ہی حافظ ہوں جیسا کہ میں نے بتایا، تب جا کر کے ایک روایت کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی 2 مرحلہ باقی ہے، غیر معلل ولا شاذ، یا غیر شاذ ولا معلل، روایت شاذ نہیں ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پوری مکمل ہے لیکن ان میں سے ایک راوی ایک لفظ کا اضافہ کر دیتا ہے جو دیگر 19 راویوں نے یا 10 راویوں نے دیگر راویوں نے نہیں کیا، تو اب یہاں پر شک ہو جاتا ہے کہ 19 نے نہیں سنا ہے، آپ نے اکیلے کیسے سن لیا؟ تو اب اسی روایت کی تائید دوسرے علماء کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ دوسرے محدثین نے اس زیادتی کو بیان کیا ہے کہ نہیں۔ پوری تحقیق کے بعد جب پتہ چلتا نہیں یہ اکیلے بیان کر رہے ہیں تو حکم لگتا ہے شاذ کا۔ شاذ مطلب منفرد اس لفظ کو بیان کرنے میں اکیلے، معلل بھی نہ ہو، علت بھی نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں متن کے اندر بھی آتی ہے، سند کے اندر بھی آتی ہے۔ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانے میں 2 شخص ہوں، دونوں بڑے عالم ہوں، دونوں کا زمانہ ایک ہو، جس شہر میں وہ رہتے ہوں دونوں کے درمیان معاصرت ہو، یعنی ایک ہی زمانہ پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ حج میں گئے ہوں، ملاقات ثابت نہ ہو، ایک ہی زمانے کے ہوں لیکن ملاقات ثابت نہ ہو، اگر وہ ان سے روایت بیان کریں گے تو محدثین کہیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ ملے تھے کہ نہیں ملے تھے تو حدیث کیسے بیان کر دیے؟ یہ منقطع روایت۔ اور اگر ملے بھی ہوں لیکن اگر اس کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے حدیث بیان کیا کہ نہیں، پھر بھی حدیث ناقابل قبول ہوتی ہے، تدلیس کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دین اس قدر آسانی سے نہیں آیا، یہ کوئی کھانا نہیں ہے کہ جو بھی مسالہ ڈال دیا، پکا لیا، کھا لیا۔ لوگوں نے اپنے والد کو ضعیف قرار دیا، اپنے والد کو۔ علی ابن المدینی رحمہ اللہ کہتے تھے میرے والد ضعیف ہیں، ان سے روایت نہ لو، میرے والد ہیں۔ علی ابن مدینی امام الجرح والتعدیل ہیں، کہتے تھے میرے والد اس لائق نہیں ہے کہ ان سے روایت لو، ضعیف ہیں۔ لوگوں نے اپنے بھائیوں سے روایت لینے کو منع کیا ہے۔ بعض سلف کہتے تھے کہ میرا بھائی سلف کو گالی دیتا ہے، تم اس سے روایت مت لو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہیں پر بھی گئے، نوٹ لکھا اور حدیث تیار؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے زمانے میں کس قدر احتیاط برتتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کو شبہ بھی بنایا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ السلام علیکم کہا، جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے۔ تو کہا موسیٰ کو بلایا جائے، ابو موسیٰ کو بلایا جائے۔ کیوں چلے گئے؟ وہ آ کر کے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، 3 مرتبہ سلام کرو، اجازت چاہو، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ممن سمعتا، کس سے سنا ہے آپ نے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہا کہ تمہارے علاوہ کسی اور نے سنا ہے؟ تو کہا ہاں سنا تو ضرور ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ کہا ایک گواہ لا کر کے دو ورنہ پھر خیر نہیں ہے۔ وہ گئے انصاری صحابہ اکرام کے پاس۔ انصاری صحابہ اکرام میں سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے سنا ہے، اور اس بات کی گواہی کے لیے ہم میں سب سے چھوٹا جو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے وہی جا کر کے گواہی دیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابا موسیٰ انی لم اتہم کا، اے انی لم ارد ان اتہم کا،
اے ابو موسیٰ، میں نے آپ پر تہمت نہیں لگائی کہ آپ نے حدیث یاد نہیں کی، میں نے ایسی سختی اس لیے برتی کہ آنے والے لوگ نبی پر آسانی کے ساتھ جھوٹ نہ گھڑ دے. یہ اصل مقصد ہے، یہ حدیث کے اندر وضاحت ہے. لیکنی خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں ایسی شدت نہ برتتا کہ کہاں سے سنی، کیسے سنی، تمہارے علاوہ کسی نے سنی کہ نہیں سنی، تو لوگ آرام سے کسی بھی بات کو حدیث بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے اور کہتے یہ حدیث رسول ہے. تو اس ڈر سے میں نے ایسی سختی برتی. باقی آپ میرے نزدیک صادق ہیں، جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو تو یہ عمر کیوں نہیں راضی ہوگا. لیکن مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف حدیث رسول کے سلسلے میں کسی کی زبان بلا وجہ نہ پھسلے. اب رہی بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، کہ کوئی قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھے، جو قرآن کے علاوہ لکھتا ہے وہ اس کو مٹا دے. یہ منکرین حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے. تو آپ یہ کہیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہے نا، تو یہ والی حدیث جو آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں یہ کب لکھی گئی ہے؟ جو دلیل میں آپ پیش کر رہے ہیں، میں نے کہا گردن پکڑیے، پیچھے سے دامن نہ پکڑیے، گردن پکڑے. آپ بولیں کہ جو حدیث آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں کس کتاب میں؟ تو بھائی صحیح مسلم میں. تو جیسے یہ حدیث آپ کے لیے دلیل بن سکتی ہے تو کیا صحیح مسلم کی تمام احادیث آپ کے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ کیونکہ تمام تو 250 سال کے بعد لکھی گئی. تو یہ حدیث 250 سال کے بعد لکھی گئی، اس کے باوجود آپ کے لیے دلیل بن رہی ہے. تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا مالک، سنن دارمی اور دیگر کتب سنہ کی روایت آپ کے لیے کیوں نہیں بن رہی ہے دلیل؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خواہش پرست ہیں، تحقیق پرستی آپ کے اندر نہیں ہے. آپ تحقیق کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنی خواہش کی تائید کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، کہاں تھی اور کیسے تھی، تاکہ آپ کے یہ پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے یہ قابل استدلال ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کو آپ غلط کہہ رہے ہیں اسی چیز کو آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ تمام احادیث کو مان رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی فکر احادیث سے متصادم ہوتی ہے، متعارض ہوتی ہے، ٹکراتی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ احادیث ایک ہی وجہ سے ہم اپنی فکر کو پھیلا سکتے ہیں، وہ احادیث کا انکار، اور اس کے لیے حدیث کا ہی سہارا لیتے ہیں. حدیث کا انکار کرنے کے لیے حدیث کا ہی سہارا لیتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. بھائی قرآن میں کہیں دکھا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا کہ حدیث نہ لکھو، یا یہ کہا نبی کی بات نہ مانو. اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے، جو بھی چیز تمہیں دے، وہ چیز تمہاری عقل میں آئے کہ نہ آئے. یہ نہیں اللہ نے کہا نبی کی وہی بات مانو جو تمہاری عقل میں آئے، جو تم سمجھ سکو. یا یہ بھی نہیں کہا اس آیت میں اللہ نے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی کی وہی بات مانو جو نبی کے زمانے میں لکھی گئی ہو اور کتاب بنا کر چھاپ دی گئی ہو. جو تمہیں دیں، اب وہ دینا زبان سے ہو سکتا ہے، یا فعل سے، ایکٹیویٹیز جس کو کہتے ہیں، یا تقریر سے کہ کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اس کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز صحیح. تو اللہ رب العالمین نے خود تحریر نہیں کی کہ نبی کی کون سی بات کو ماننا، بلکہ ہر ایک چیز کو ماننا. فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا احادیث قول کی صورت میں، فعل کی صورت میں اور تقریر کی صورت میں. اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں صرف تو اپنی کتاب کیوں نہیں نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ساری احادیث ہم تک کیوں پہنچائی؟ کیونکہ یہ احادیثیں ہمارے فکر سے متصادم ہوتی ہے، ہماری جو باطل فکر ہے ہم اس کو نہیں پھیلا پاتے ہیں. ان احادیث کی موجودگی میں کاش کہ یہ احادیث موجود نہیں ہوتی، جیسا کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس قسم کی باتیں ذکر کی ہیں.
یہ حدیث جو ہے اس حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا یہ موقوف ہے یعنی صحابی کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں. اب دیکھیں منکرین سنت صحابی کے قول سے استدلال کر کے اپنے شبہ کو پھیلاتے ہیں، لیکن نبی کی بات سے استدلال کر کے اپنے شبہ کو پھیلانے سے نہیں رکتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک ان کی تائید میں صحابی کیا ان کے بلکہ من گھڑت روایت بھی آ جائے تو اس کو استدلال بناتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے، ما آتاکم عنی فاعرضوہ علی القرآن فما وافقہ فخذوہ وما لم یوافقہ فلا تاخذوہ. یہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، یعنی موضوع اپنے سے بنائی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ احادیث کو قرآن پر پیش کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو جب آپ پھر سے وہی بات آئے گی کہ یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ امام بیہقی وہ 458 ہجری میں وفات پائے، تو ان کی کتاب تو 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. یہ بتاؤ کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہی ہو اور لکھوائی ہو؟ کیونکہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم وہی بات مانیں گے جو لکھی ہوئی ہوگی، اور تم اس بات کو مانتے ہو جو نبی کے زمانے میں لکھی ہوئی نہیں ہے اور اس کو اپنے عمل پر بطور دلیل پیش کرتے ہو. تو قرآن کے تو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کے بعد لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، اور جو لوگ ایسا پیش کرتے ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ کیا قرآن میں کہیں پر دلیل موجود ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اسے تم قرآن پر پیش کرو اور پھر جو موافقت میں ہو وہ مانو اور جو موافقت میں نہ ہو اسے نہ مانو؟ کہیں کہا ہے؟ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو دیں وہ تم کو لینا ہے. اور فیصلے کے طور پر اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. دنیاوی معاملے کے بارے میں اس آیت کا شان نزول پڑھیں. دنیاوی معاملے میں بھی اگر اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائے. چہ جائے کہ دینی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، وہ فیصلے احادیث کی صورت میں موجود ہے اور آپ کہتے ہیں کہ احادیث بعد میں لکھی گئی اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تو پھر قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے کتنے سال کے بعد تدوین ہوا؟ 15 سال، تقریباً 15 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. آپ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو جس ترتیب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر کے سورہ ناس پر ختم ہو رہا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اسی ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا؟ یا پھر قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بعد میں لوگ اس کو لکھیں گے؟ آپ نبی کے زمانے کے 15 سال بعد لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھ سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 60 سے 70 سال کے بعد لکھی ہوئی سنت کو نہیں مانیں گے؟ یہ تو تعارض ہے آپ کے قول میں. یا یہ کہیے کہ جو بات آپ کے من کے موافق ہے آپ اس کو مانتے ہیں، جو موافق نہیں ہم نہیں مانتے ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں دی بلغ ما انزل الیک من ربک، ہم نے من و عن اس کو قبول کیا. اگر کوئی صحیح حدیث میں شک کرتا ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرتا ہے، جنہیں الصادق والمصدوق کہا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حدیث اور سنت میں فرق ہے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، سنت کو مانیں گے. حدیث اور سنت میں فرق ہے. اس کی مثال ویسے ہی ہے، کوئی کہے نماز اور صلاۃ میں فرق ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے صلاۃ پڑھیں گے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے روزہ اور سیام میں فرق ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے سیام رکھیں گے. تو وہی بات حدیث اور سنت کی بات ہے. حدیث اور سنت ہم معنی لفظ ہے. جیسے قرآن مجید کو کتاب بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم، قرآن مجید، انہ لکتاب و انہ لذکر، قرآن مجید کے کئی معنی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، جو بولا ہے، جو کیا ہے، اور جو تقریرات موجود ہیں وہ بھی حدیث، سنت اور خبر اور اثر سے تعبیر کیا جاتا ہے 4 لفظوں سے. خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. اثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. حدیث، سنت، تو ایک ہی چیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے 4 نام ہیں، حدیث، خبر، سنت اور اثر نام ہے. اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانیں گے اور سنت کو مانیں گے. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. امام بخاری کی کتاب کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب کہتے ہیں. آپ نے کسی سنا؟ سنت کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، لیکن اس کا نام انہوں نے سنن رکھا ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے سنن اربعہ،
یعنی سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، انہوں نے اپنی کتاب کا نام سنن رکھا، لیکن ہم اس کو حدیث کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے ان کے ہاں سنت اور حدیث میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ ویسے ہی صحابہ اکرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے تھے تو صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ حدیث بتا رہے ہیں کہ سنت بتا رہے ہیں، سنتے عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مجمع میں خطاب فرماتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ والی چیز حدیث ہے، اس پر تم کو عمل نہیں کرنا ہے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض احادیث ایسی ہیں جس پر عمل ممکن نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس سے زیادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھی۔ اسی طریقے سے بعض احادیث منسوخ ہیں، بعض احادیث نبی کے ساتھ خاص ہے، اس پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ اس پر تو عمل ممکن نہیں ہے۔ تو اس قسم کی احادیث کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں اسے سنت کہتے ہیں۔ یہ بھی تفریق ان کی جدید ہے جو اپنی جانب سے انہوں نے لائی ہے۔ ہم حدیث منسوخ پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جو نبی کے ساتھ خاص حدیث ہے، جو احادیث نبی کے ساتھ خاص ہے کہ نبی کے علاوہ وہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی احادیث ہے سب پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 11 شادیاں کی، اس حدیث پر ہمارا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اور ماننا یہ ہمارا عمل ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 شادیاں کرنا جائز ہے۔ تو یہ اس حدیث کو ماننے کا ہمارا یہ طریقہ ہے۔ جو حدیث منسوخ ہے اس پر ہم عمل ایسے کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل جائز تھا، اور جن لوگوں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا اللہ ان کے عمل کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ حدیث ناسخ ہوئی، جو ناسخ حدیث آئی اس کے ذریعے سے یہ حدیث منسوخ ہو گئی، تو اس طریقے سے ہم منسوخ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عمل پریکٹیکلی ہی کیا جائے، دل کا عمل بھی تو ہوتا ہے، زبان کا عمل بھی تو ہوتا ہے، اور بھی جتنے اس قسم کے جو شبہات ہیں مسموم یعنی زہر آلود شبہات لوگ عوام کے ذہن میں بیٹھاتے ہیں، جس سے عوام کا ایک بڑا طبقہ سنت سے متنفر ہوتا ہے، اور ان کے دلوں میں اپنے ائمہ کے اقوال کی جتنی محبت ہوتی ہے حدیث کی نہیں ہوتی، اور جھٹ کہہ دیتے ہیں یہ تو ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے، سنت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بتائیے، نبی کی بات کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں، لیکن جو نبی کے امتی ہیں ان کی بات کو سمجھنا آپ کے بس کی بات ہے۔ حالانکہ ائمہ کرام نے اپنی طرف نہیں بلایا تھا، انہوں نے نبی کی سنت کی طرف ہی بلایا تھا۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ہر عبادت کا طریقہ ایک ہی ہو، ویسے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہو۔ تمام احادیث کو فہم صحابہ کے مطابق سمجھا جائے تو ہر حدیث پر عمل ممکن ہوگا۔ سنت کا مقام، مرتبہ اور اس کی حجیت کے اوپر آپ نے بیان سنا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب میں تفریق کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صرف اللہ کی کتاب کافی ہوتی، اللہ رب العالمین کی کتاب کافی ہوتی تو اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہوتا، نعوذ باللہ نبی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اتارا، اس لیے نازل کیا، اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کی جائے۔ اور اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ قرآن مجید، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن مجید دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا تو یہ اللہ کا نازل کردہ، یہ اللہ نے دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وہ کہاں ہے؟ وہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے یقینی طور پر، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب منکرین سنت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیں، ان لوگوں کو ان آیت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ارے اطاعت والی آیت آ گئی، ارے یہ والی آیت آ گئی، یہ سب نہیں ہوتی تو ہم ان کو جواب دے سکتے تھے۔ اور یقین جانیے انکار سنت کا دروازہ کیوں کھلتا ہے پتہ ہے؟ جب لوگ مناظرہ کرتے ہیں اور مناظرہ کرنے والے کے الزام سے، یعنی وہ جو الزام تھوپتے ہیں آپ کے اوپر، جب اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو سنت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ مناظرہ نہ کیجیے، مناظرہ کرنا بدعتیوں کی علامت ہے، الا یہ کہ احقاق حق
اور ابطال باطل کا ایک ہی راستہ رہ جائے کہ مناظرے کے ذریعے سے احقاق حق اور ابطال باطل ہو سکے، تو پھر علماء کرام کے مشورے سے اور استخارہ کرنے کے بعد میدان مناظرہ میں وہ شخص اترے جو میدان مناظرہ کا ماہر ہو اور اس کے پاس دیگر علوم بھی ہو اور اللہ کی جانب سے یہ یقین ہو کہ وہ اس مناظرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں شبہات بیٹھائے گا نہیں بلکہ اس کا ازالہ کرے گا۔ ہر 2 منٹ پہ کہیں مناظرہ کر لو مناظرہ کر لو، تو ائمہ سنت نے اور ائمہ سلف نے کہا ہے یہ بدعتیوں کی علامت ہے۔ کچھ لوگ حدیث کی تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ بات آئی کہ معتزلہ کہتے تھے حدیث کی 2 قسمیں، متواتر اور آحاد۔ متواتر معتزلہ کے ہاں متواتر عمل میں حجت ہے، عقیدے میں نہیں، اور خبر آحاد تو بالکل حجت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نبی کے زمانے میں حدیث صرف حدیث ہوا کرتی تھی، متواتر و آحاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کرتے اور وہ صحابی جب دوسرے کو پہنچاتے تو یہ کہہ کر کے نہیں پہنچاتے کہ یہ والی متواتر ہے اس کو لے لو اور عقیدے میں استدلال کرنا، اور یہ والی آحاد ہے اس کو لے لو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث ہوتی تھی، اور عقیدے کے بیشتر مسائل خبر آحاد سے ثابت ہیں۔ کوئی کہے کہ خبر آحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1-2 آدمی کوئی حدیث کو بیان کرے، اور یہ شبہ ہے، یہ نہیں کہ یہ جواب ہے، یہ شبہ ہے جو منکرین سنت پیش کرتے ہیں۔ 1-2 آدمی کسی بات کو بیان کرتا ہے تو دل میں تشفی سی نہیں ہوتی ہے، ایسا تو ممکن ہو سکتا ہے نا، احتمال باقی رہتا ہے کہ 2 بیان کرنے والا غلطی کر جائے، یہ دل کے اندر کسک باقی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے بیان کرنے والا غلطی کر جائے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ غلطی اس وقت کرے گا جب اس کا امتحان نہیں لیا گیا۔ ابھی میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگ حدیث سننے کے بعد حدیث کو پرکھتے تھے، ایک حدیث کو صحیح ماننے کے لیے آپ کو کتنی کتابوں کو پلٹنا پڑے گا پتہ ہے؟ کتب الطبقات کو۔ طبقات کا مطلب اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ راوی کس زمانے کا ہے، اور جن سے روایت بیان کر رہا ان سے ملاقات کیا ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے تدلیس مدلسین کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، جنہوں نے انقطاع کے سلسلے میں روایت کو بیان کیا، مراسیل کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد معرفت الصحابہ دیکھنا پڑے گا کہ جو راوی صحابی سے بیان کر رہا ہے کیا اس کی صحابی سے ملاقات ہے، اور جس صحابی کا نام لے رہا ہے کیا اس صحابی کی صحبت کا ثبوت موجود ہے، کیا حقیقت میں وہ صحابی ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہا صحابی کہہ دیا، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ علماء نے ہر کسی کو نہیں کہا، اس اصول پر جو اترے ہیں انہی کو صحابی کہا، ہر کسی کو صحابی نہیں کہہ دیا۔ تو طبقات کی کتاب کو، معرفت الصحابہ کی کتاب کو پلٹنا پڑے گا، پھر کتب الجرح والتعدیل دیکھنی پڑے گی کہ جرح و تعدیل کے اندر اس کا مقام کیا ہے، کیا یہ اس لائق ہے کہ روایت اس سے لی جائے، یا اس لائق ہے کہ اس کی روایت کو ٹھکرا دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا ذکر کہاں آیا ہے۔ علماء نے ثقات میں کیا ہے تو کتب الثقات کی طرف آپ جائیں، اور ضعفاء میں کیا ہے تو ضعفاء کی طرف جائیں، دیکھیں اور اس کی روایت کو رد کر دیں۔ اس کے بعد الاسماء والکنہ اور القاب کی جو کتاب ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 2 آدمی ہیں، دونوں کا نام ہے ابو عبداللہ محمد السلمی، 2 راوی ہیں، اور ایک راوی بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ محمد السلمی، ایک ضعیف ہے اور ایک ثقہ ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے راوی نے روایت بیان کیا ہے؟ ان کے استاذ کو دیکھنا پڑے گا، پھر شاگرد کو دیکھنا پڑے گا کس سے روایت بیان کرتے ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد جس عبداللہ السلمی کی تحقیق ہوگی تب جا کر کے روایت پر حکم لگے گا۔ اسی طریقے سے مختلف جو کتاب ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کسی کا نام حبان ہوتا ہے، کسی کا نام حیان ہوتا ہے، ایک حبان لکھنے والا نقطے کا اضافہ کر دے گا، حیان ہو جائے گا۔ کسی کا نام سلام ہوتا ہے اور کسی کا نام سلام ہوتا ہے۔ سلام ضعیف ہے، سلام ثقہ ہے، اگر سلام کو سلام پڑھ دیں گے تو وہ ضعیف ہو جائے گا۔ ایک نام کے کئی راوی ہوتے ہیں، ایک ہی قبیلہ کے۔ ابو احمد الخلیل 6 راوی ہیں، 6 راوی اسی نام کے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کون ثقہ ہے کون ضعیف ہے؟ تو ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے کئی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، نقد کے مراحل سے۔ اس کے بعد وہ 2 آدمی نے جو روایت بیان کی ہے آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد اس روایت کے اوپر صحت اور ضعف کا حکم لگتا ہے، اور آپ کہتے ہیں دل کے اندر ابھی بھی تمنا ہے کہ تحقیق ہو جائے،
کتنی تحقیق کیا علماء نے، اس کے بعد آپ کو پیش کیا. ہر اعتبار سے پولیس جو آپ کو ویریفائی کرتی ہے آپ ہیں کہ نہیں یہاں کے، ویریفیکیشن لینے کے لیے کتنے لوگوں سے پوچھتی ہے، آپ کے آدھار کارڈ کو مانگتی ہے، پاسپورٹ کو اور دیگر اثباتات جو ہوتے ہیں جس سے ثابت ہو سکے آپ یہاں کے ہیں. آپ کے پڑوسی سے آ کر کے پوچھتی ہے، بازو والے تھانے سے پوچھتی ہے، آپ کے پیچھے کو دیکھتی ہے، پڑھی ہوئی چیزوں کو جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کو مانتی ہے، اس کے بعد ویریفائی کرتی ہے کہ آپ انڈین ہیں. آپ مان لیتے ہیں کہ نہیں پولیس کی تحقیق بڑی اچھی ہے، دیکھو ہم کو ویریفائی کر دیا. اور محدثین کی تحقیق، پولیس کی تحقیق آپ کے نزدیک میں بڑی عظیم ہے. تو اس لیے خبر احاد اور خبر متواتر کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ خبر متواتر عقیدے میں حجت ہوگی اور احاد حجت نہیں ہوگی، یہ تقسیم جو ہے معتزلہ کی اور بدعتیوں کی تقسیم ہے. چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ تمام احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہیں وہ سب کی سب حق ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس قول کے شرح میں امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قول سے امام صاحب کا تقسیم حدیث کے اس فتنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جس کی ابتدا جہمیہ، معطلہ اور معتزلہ اور رافضہ نے اپنے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا. چنانچہ احادیث کو دو دھاروں میں، دو حصوں میں تقسیم کر دیا جس کے نتیجے میں متواتر اور احاد وجود میں آئے. اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانے تو آپ یہ کہیے کہ شریعت کس نے اتاری؟ اللہ نے. تو اللہ تو اکیلا ہوا، یعنی احاد جو لے کر کے اترے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. اکیلے اترے یا 100 فرشتوں کے ساتھ؟ وہ بھی احاد ہوئے. جن پر اترا سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی اکیلے تھے. 3 سلسلہ احاد کا ہے. قرآن وہاں پر اترا، تم پورے قرآن کو مان لیتے ہو، سنت آئی، سنت نہیں مانتے ہو. اگر احاد کی وجہ سے پوری شریعت کو، پوری سنت کو تم معطل کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، تو اللہ خود میں احاد ہے. جو فرشتہ لے کر کے نازل ہو رہا ہے وہ اکیلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، پوری کی پوری شریعت ہی احاد ہے. تم کہتے ہو ہم احاد کو نہیں مانیں گے تو اور کہاں تک جاؤ گے؟ تو اس لیے اگر کوئی خبر احاد اور خبر متواتر کی بحث چھیڑ دے تو آپ اس کو یہ ڈوز دے دیں گے تو انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا. افاقہ نہیں ہوگا تو مزید بیماریوں میں اضافہ ہوگا. اس بیماری سے اللہ رب العالمین ہم سبوں کو محفوظ رکھے. ایک بات یہ ہے کہ جو خبر متواتر ہو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. خبر متواتر کا کیا مطلب ہے؟ آج تک خبر متواتر کی تعریف پر اتفاق نہیں ہو سکا. خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ بس محدثین نے یہ تعریف کر دی ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. خبر متواتر حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے. کہا جس کو بہت سارے لوگ بیان کریں اسے خبر متواتر کہتے ہیں. تو بہت سارے میں کتنے؟ کسی نے 10 کہا، کسی نے 40 تک کہا، کسی نے 100 کہا. بہرحال تو لوگ کہتے ہیں خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے اور خبر احاد ظن کا، گمان کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے ہم خبر احاد کو نہیں مانتے ہیں. آپ یہ کہیے کہ خبر ظن جو ہے، ظن کا لفظ جو کہتے ہیں ظن کا فائدہ دیتی ہے اور ظن گمان کو کہتے ہیں. کہیے ظن گمان کو اردو میں کہتے ہیں. عربی میں ظن کئی معنی میں ہوتا ہے اور ظن کی جو تعین ہوگی سیاق و سباق سے ہوگی. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. کچھ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں رب سے ملاقات کریں گے. ایسا ترجمہ کریں گے؟ گمان کرتے ہیں کریں گے تو کفر ہو جائے گا. یقین رکھتے ہیں. الذین یظنون، یہاں پر ظن کا مطلب یقین کا ہے. تو جس ظن کی مذمت کی گئی ہے وہ ظن تردد کے معنی میں، شک کے معنی میں ہے، اور جو ظن قابل مدح ہے وہ ظن یقین کے معنی میں ہے. اور ظن کا لفظ قرآن مجید میں یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور خبر احاد جب صحیح سند سے ثابت ہو تو یقین کا فائدہ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ تک آ جائے اور دوسرا آدمی کہے یہ ظن گمان کا فائدہ دیتی ہے تو یقیناً نبی کی حدیث ایک طرف ہے، لوگوں کی باتیں ایک طرف ہیں. آپ کے دل پر یقین کا فائدہ نبی کی حدیث دے گی یا دوسرے لوگ دیں گے، یا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. دو چند باتیں اور رہ گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، 2 منٹ کی گفتگو اور رہ گئی، نماز کا وقت بھی ہو چلا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث عجمی سازش کا نتیجہ ہے. عجمی سازش یعنی بعض خراسان کے لوگوں نے، ایران کے لوگوں نے احادیث کو گھڑ لیا. جیسے امام بخاری عرب نہیں تھے، امام مسلم عرب نہیں تھے، ویسے سنن امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ، یہ لوگ عربی نہیں تھے. تو کہتے ہیں ان لوگوں نے حدیث کو اپنی جانب سے گھڑ لیا. لیکن اگر ان کے اسی اصول پہ قرآن مجید کو فٹ کریں تو نافع ہیں، حمزہ ہیں،
یعنی الکسائی ہیں، اسی طریقے سے ابن عامر ہیں، ابن عمر ابو عمر ہیں، ان جیسے جو 7 قراء ہیں، حفص ہیں، عاصم ہیں، 7 میں سے ابن عامر ابو عمر کو چھوڑ کر کے 5 لوگ اجمی تھے۔ تو جس طریقے سے اجمیوں نے حدیث لکھا اسی طریقے سے اجمیوں نے قرآن لکھا۔ اگر حدیث اجمی سازش کا نتیجہ تھا تو قرآن کس کا نتیجہ ہوگا؟ اسی طریقے سے عربی زبان میں سیبویہ ہیں، سیبویہ بھی اجمی تھے، اور بھی کئی لوگ ہیں جو اجمی تھے جنہوں نے عربی زبان کو لکھا ہے اور اس کی تدوین کی ہے، لغات لکھے ہیں۔ تو کیا عربی زبان کو بھی اجمی سازش کا نتیجہ کہہ دیں گے کہ زبان وبان کوئی بھی نہیں تھی، اجمیوں نے اس کی تالیف کی ہے یا اس کو بنایا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو باتیں انکار سنت کے طور پر معاشرے میں پھیلتی ہیں، اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، جیسے انسان کورونا سے بچنے کے لیے گھر میں اپنے آپ کو اس نے بند کر لیا تاکہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے اس کی جان نہ نکل جائے، ویسے ہی ان شبہات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیں اور علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ علماء آپ کو بتائیں گے، جیسے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے، دانہ نکلتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ دانہ ناسور بن جائے اور جسم کے اندر کینسر پھیل جائے۔ آپ کے جسم کو برباد ہونے کا اتنا خطرہ ہے کہ جسم برباد ہو جائے گا، مریض ہو جائیں گے۔ ایمان کے مریض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو فوراً علماء سے رابطہ کریں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر دوا دے کر کے آپ کے جسم کو صحیح کرتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے، ویسے ہی علماء آپ کو کتاب و سنت سے دوا دے کر کے آپ کے دل میں پیدا ہونے والے شک کے مرض کو ختم کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو باتیں کہی ہیں، جو باتیں سنی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر صحیح سے عمل کر سکیں، انکار سنت کے فتنے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انکار سنت کا فتنہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے اس کے دفاع کے لیے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر کتاب و سنت کی محبت بھر دے، تبھی جا کر کے اس کا دفاع ممکن ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھے، دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔